الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہمارا انشاءاللہ العزیز 52واں سلسلہ ہوگا۔ گزشتہ سلسلے میں ہم آیت نمبر 10 سورہ بقرہ کی اس کے تفسیر اور اس کے نکات آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، جو کہ کچھ رہ گئے تھے، ان کا بیان آج ہم مکمل کریں گے۔ آیت تھی فِی قُلُوبِہِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا۔ تو اس کے اندر ہم نے اس کی تفسیر اور سب نکات بیان کر دیے تھے۔ پھر مفتی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جھوٹ بدترین گناہ اور فحش عیب ہے، یعنی ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جھوٹ بولنے سے یا جھوٹ کے قریب جانے سے بچائے۔ تو اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے ہر گناہ سے محفوظ فرما دے گا۔ اب یہاں پہ مفتی صاحب کا ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ سے ایک ظالم بادشاہ نے سوال کیا آپ کی بیوی کے متعلق، اور آپ نے اسے ایک جواب دیا، تو لوگ اس کے اوپر تعرض کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے شاید اس بادشاہ سے جھوٹ کہا، جبکہ انبیاء علیہ السلام کو تمام گناہوں سے اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے، تو جھوٹ بھی انبیاء علیہ السلام نہیں بولتے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ کہلاتا ہے تعریض کرنا، یعنی جھوٹ کو اس کی تعریف کیا ہے کہ جو بھی کلام بولنے والا اور اس سے خلاف ظاہر معنی مراد لینا، یعنی ایسا کلام جس کے ذو معنی مطلب ہو، دو مطلب ہوں، اور جس کے ایک معنی وہ ہوں جو سننے والا لے اور ایک معنی وہ ہوں جو کہ اصل معنی ہوں، تو اس لیے اسے تعریض کہا جاتا ہے اور یہ ضرورتاً جائز ہے۔ اسی طرح ایک حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی رات کو مدینہ منورہ کی طرف سفر پہ گامزن تھے، تو ایک کافر آپ کو راستے میں ملا اور اس نے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق کہ آپ کے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے اسے جواب دیا کہ یہ مجھے راستہ دکھانے والے۔ تو یہ جو جملہ تھا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے ذو معنی الفاظ میں بیان کیا تاکہ سامنے والا بھی مطمئن ہو جائے اور جو حقیقت حال ہے وہ بھی واضح ہو جائے اور جھوٹ شامل نہ ہو۔ تو یہ کہلاتا ہے تعریض کرنا، یعنی ایسا جملہ جس سے ذو معنی الفاظ یا ذو معنی مطلب ہوں اور کلام سننے والا اس کے جو اصل معنی ہیں اس کے خلاف، جو ظاہر ہو معنی وہ اس کے خلاف نہ ہوں۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر حال میں جھوٹ منع ہے، لیکن ایسی حالت میں کہ جہاں زندگی اور موت کا مسئلہ ہو وہاں پہ آپ کو جھوٹ کی اجازت ہے، یعنی سخت مجبوری کی حالت میں، یا دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ بولا جائے اس کی اجازت ہے، یا تین اپنی بیوی کے ساتھ صلح کے لیے یا اس کو راضی کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جائے اس کی اجازت ہے، یا جو جہاد کے موقع پہ مسلمان جو دشمنان اسلام کو جو فریب دیں، دھوکہ دیں اور ایسی پلاننگ منصوبہ بندی کریں کہ جس کے اندر دشمن کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، تو وہاں پہ بھی جھوٹ کی اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر صورت میں جھوٹ منع ہے۔ تو مفتی صاحب آگے اس کا خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر منافقین کی اس فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر وہ
بیماری اور پستی کی حالت میں پہنچ چکے ہیں اور تندرستی ان کی ختم ہو چکی ہے، اور یہ بیماری ان کے دلوں پہ ایسی سوار ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جیسے جیسے اللہ رب العزت اسلام کو ترقی دے رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ عروج پہ پہنچتا جا رہا ہے، اسی طرح منافقین کی جو غم ہے اور ان کا جو دکھ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں وہ موت کے قریب چلے گئے اور اللہ رب العزت نے انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیا۔ یعنی ان کی بیماری بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس میں انہی کا قصور ہے۔ آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پہ دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو کہ وسوسہ کہلاتے ہیں، اور اچھے خیالات کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو ہمارے دل میں اچھی باتیں، اچھا خیال، اچھا گمان پیدا کرتا ہے، بعض دفعہ وہ الہام بھی کہلاتا ہے۔ اور اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اپنی نور ایمانی سے جو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں روشن کیا ہوا ہے، اس سے وہ ہر غلط چیز کو یا بری چیز کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ علم عطا کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے انہیں الہام کم یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کم آتی ہے اور وسوسے بڑھ جاتے ہیں، اور انہی وسوسوں کی وجہ سے ان کی دن بدن حالت خراب ہوتی ہے اور مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات، اچھی سوچ، اچھی فکر آنا بند ہو جاتی ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں انہیں برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں اور اچھے کام انہیں برے لگنے لگتے ہیں، اور یہ ان کی روحانی موت ہوتی ہے۔ اور جب یہ روحانی موت ہو جائے تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قلب کی موت ہے، اور اس آیت میں انہی بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس طرح سے بعض دفعیں بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشی ہیں، اسی طرح بعض اعمال، بعض صحبتیں انسان کو اس جگہ لے جاتی ہیں کہ جہاں اس کے دل میں سے اللہ پاک کا نور نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے، اور وہ کفر کی پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھی صحبت، اچھی آب و ہوا، اچھے ماحول کو ہمیں نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح حاذق طبیب بیماری کے اندر مشورہ دیتا ہے کہ آپ اچھی آب و ہوا پہ جائیں، ایک خوشگوار ماحول میں رہیں، تو آپ کی صحت زیادہ جلدی اچھی ہوگی، مرض زیادہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، قبور کی زیارت کرنا، یا حج یا عمرہ ادا کرنا، اور ایسی جگہوں پہ جانا جہاں اللہ والوں کی یاد اور اللہ والوں کا قرب نصیب ہو، وہ انسان کے لیے روح کو اس کی تقویت اور اس کے ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی لیے لوگ یہ جو عرس کی تقریبات ہوتی ہیں مزارات پہ لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں ان کو وہ فیض، وہ روحانی سکون، وہ قلب میں ان کے وہ ایک اللہ رب العزت کا جو تعلق کمزور ہو چکا ہوتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور انہیں ہدایت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے قلب نور ایمانی سے منور ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب اس کا ایک ریفرنس دیتے ہیں کہ شامی جلد اول کے اندر یہ بحث زیارت قبور کے باب میں کی گئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا دیگر کتب تصوف میں بھی یہ بحث آپ کو مل جائے گی۔ تو جس طرح بعض بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماری بھی اڑ کے لگنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے دینوں سے، بد مذہبوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے،
کہ جو ہمارے اندر ایمان کو نکال کے ہمیں گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتے ہیں۔ آگے آخر میں مفتی صاحب اس کے اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ اللہ رب العزت نے فی قلوبہم کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر مختصراً یہ کہہ دیا جاتا کہ قلوبہم مرضی، یعنی ان کے دل بیمار ہیں، تو کافی تھا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان کی یہ بیماری قلب میں ابھی داخل ہوئی ہے، اور پھر بتدریج اس نے بڑھنا شروع کیا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی سوچ کی وجہ سے، اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ ابھی آغاز تھا، اور ہو سکتا تھا کہ وہ اس بیماری میں بہت سے لوگ بچ گئے ہوں اور انہوں نے ایمان کی طرف دوبارہ پلٹ جانا ہو۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پہ فی قلوبہم کا استعمال فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دل بیمار ہو چکے۔ تو ابھی دل بیمار ہونا شروع ہوئے تھے، اللہ پاک ان کی ابتدائی حالت کا یہاں بیان فرما رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ لفظ یا یہ کلمات استعمال کیے۔ نیز یہ مرض ابھی راسخ نہیں ہوا بلکہ قابل علاج ہے، اسی لیے ان کو ایمان کی طرف دوبارہ بلایا جا رہا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی جو 11ویں آیت ہے وہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں یا اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی صاحب اس کا تعلق بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ آیات کے ساتھ یا تو منافقوں کی پہلے دلی بیماری کا بیان کیا گیا کہ وہ انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور اب اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیماری جو پیدا ہوئی وہ اب کس انتہا پہ پہنچ چکی ہے، اور اب وہ کس مقام پہ، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے وہ اب بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا آیت اس کا نتیجہ ہے جو گزشتہ آیت، یعنی ان کے حواس ایسے بگڑ گئے کہ نیک کو بد اور بد کو اچھا سمجھنے لگے، تو لا محالہ ان کے لیے دردناک عذاب کا اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا۔ یا پھر یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ منافقین کی پہلے بد عقیدگی یا ان کے برے ایمان کی پہلے اللہ پاک نے اطلاع دی، پھر برے اعمال کی اطلاع دی، اور اب ان کے برے معاملات کی اللہ رب العزت اطلاع دے رہا ہے کہ ان کے معاملات بھی خراب ہیں۔ تو یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو اس میں عبادات شامل ہوتی ہیں، اور فرائض یا شریعت کے احکام شامل ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے انہیں معاملات کہتے ہیں۔ تو جیسے تجارت کرنا، رشتہ داروں سے برتاؤ کرنا، گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ سارے معاملات دنیاوی معاملات کہلاتے ہیں۔ تو منافقین کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اعمال خراب تھے، اور جو دنیا میں ان کے اعمال تھے وہ بھی خراب تھے، تو اسی کا بیان کیا جائے۔ آگے بھی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ، کیل سے نکلا یا اور یہ قول سے بنا ہے، جس کے چند معنی ہیں بات، بولنا، کہنا، دل کے خیالات، رائے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں یا تو کہنا مراد ہے یا رائے دینا۔ اب اس میں چند احتمال ہیں کہ یہ جو کہنے والا ہے یہ کون ہے، یا تو اللہ رب العزت ان سے کہہ رہا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہہ رہے ہیں، یا مسلمان یا مومنین ان سے یہ کہہ رہے ہیں، جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ایسی فتنے کی باتیں کیوں کرتے ہو۔ آگے جو استعمال ہوا لا تفسدو، تو یہ فساد سے بنا، جس کے معنی ہے بگڑنا، یعنی کسی چیز کا اپنے اعتدال سے ہٹ کے بگاڑ کی صورت میں، ایسی بگاڑ کی صورت میں چلے جانا کہ جہاں وہ کسی چیز کو نفع نہ پہنچا سکے، تو اسے فساد کہا جاتا ہے۔ فساد کی تعریف یہ ہے کہ ایسی بگاڑ یا ایسا بگاڑ کہ جس کے اندر کوئی شے، کوئی معاملہ اپنے اعتدال سے ہٹ کے ایسی حالت میں چلا جائے کہ جہاں وہ فائدہ مند نہ رہے اور نقصان دہ ہو جائے، تو اس کو فساد کہا جاتا ہے۔
اور اس کی ضد اصلاح ہے، جس کے معنی ہے سنوارنا یا نفع کے قابل ہونا۔ تو فساد و صلاح میں بہت گنجائش ہے، اور اس کے اندر انسانوں کا فساد، دو آدمیوں کا فساد، دو خاندانوں کا فساد، یا کسی برادری کا فساد، یا کسی قوم کا فساد، یہ تمام اس لفظ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا فی الارضی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہاں یہی فساد مراد ہے جو کہ زمین کا فساد یا قوم کا فساد ہے۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو تو اوروں پہ تو مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری پھیلنے والی تھی، اور وہ پورے معاشرے کو، ماحول کو، آبادی کو خراب کر رہی ہے۔ اب یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام کے قول ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد ہے اعلانیہ گناہ کرنا، کیونکہ اعلانیہ گناہ سے خدا کی رحمتیں نازل ہونا ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو وہی یہاں مراد ہے۔ اور یہ منافقین یا کفار وہی گناہ کرتے تھے جو کہ اعلانیہ ہوتے تھے اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث تھے، فساد کا باعث تھے، اس لیے یہاں اس کو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا، یعنی یا تو منافقین جو اپنے معاشرے میں برائیاں کر رہے تھے، اعلانیہ گناہ کر رہے تھے، اس سے یہاں مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس فساد سے مراد منافقین کا کفار سے ساز باز کرنا، ان سے ملنا، دوستی رکھنا، وہ یہاں پہ مراد ہے، تاکہ مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچائے جائیں۔ اور کفار کو ہر خبر جو مسلمانوں کی تیاری، ان کی تنظیم کے متعلق یا جہاد کے متعلق جو بھی ان کی راز تھے، وہ کفار تک وہ پہنچاتے تھے، اور یہی فساد سے یہاں مراد ہے۔ اگلا قول یہ ہے کہ منافقین نو مسلموں سے یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان سے مل کے اسلام کی برائیاں کرتے تھے، اور یہ کوشش کرتے تھے کہ یہ ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کو یہ ظاہر کریں کہ اسلام میں تو بہت برائیاں ہیں اور اتنی سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تم لوگ کیوں اسلام قبول کر رہے ہو۔ تو یہ یہاں پہ جو فساد کا لفظ آیا وہ اس سے مراد یہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قالو، ظاہر یہ ہے کہ یہ انہی منافقین کا قول ہے۔ اب آگے جو انہوں نے کہا قالو انما نحن مصلحون، کہ یعنی انہوں نے جو جواب دیا یا ان کا جو قول تھا جن کے متعلق پہلے خبر دی گئی کہ جو فساد پھیلانے، اب وہ جو جواب دے رہے تھے جو فساد پھیلانے والے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور ان کا قول یہاں بیان کیا گیا۔ تو اب ان کا قول یہ تھا کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں جس چیز کو تم فساد کہتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں لفظ مصلحون استعمال ہوا کہ تاکہ جس کے معنی ہے صلح کرانا، یعنی منافقین یہ کہتے تھے جواب میں کہ ہم تو کفاروں سے اس لیے ملتے ہیں کہ ہم ان سے تمہاری صلح کرا دیں۔ یہ جو کیفیت ہے مدینہ کی جنگ و جدل کی، اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ہم کفار سے رابطہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فساد یا جنگ نہ ہو۔ تو ہم تو صلح کرانے والے ہیں نہ کہ تم، اسی لیے انہوں نے انما بولا، جو کہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی زور دینے کے لیے، اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تمہیں شک ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے عمل پہ، ہم تو بہتری چاہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ ان منافقین کا قول اس طرح نقل فرمایا قالوا ان اردنا الا احسانا و توفیقا۔ تو آگے پھر مفتی صاحب اس کی خلاصہ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ منافقین پر دلی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ انہیں برے بھلے کی تمیز ہی نہ رہی۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم یہ برے اعمال یا گناہوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو اور یہ
غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا یا کسی کی خلاف کوئی سازش کرنا، یہ بند کر دو، تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو بھلائی کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھا معاملہ اچھا ہو جائے اور بہتر ہو جائے، اور گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے تھے۔ یعنی ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو برائیوں کے بارے میں کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں یہ برائی تھوڑی ہے، یہ تو اچھا کام ہے، اس سے تو یہ فائدہ ہو رہا۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، جن کو جب آپ ان کا کوئی عیب یا بری بات ان کو بتائیں کہ یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ایک عمل آپ کا غلط ہے، تو وہ لوگ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارا ہنر ہے اور یہ تو ہمارا کمال ہے، یہ تو ہماری قابلیت ہے، اور وہ اپنے عیب کو قابلیت یا اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اور وہ آپ سے کبھی اصلاح مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ چاہے کتنی کوشش کریں وہ آپ کی کبھی بات مانیں گے ہی نہیں، کیونکہ وہ ضد اور ہٹ درمی پہ جمے ہوتے ہیں، اور انہیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو دنیا میں حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور شیطان کے دھوکوں کی وجہ سے جو حق ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے برائی کو نہیں اپنا لیتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ آگے مفتی صاحب اس آیت کے چند فوائد بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کفر در حقیقت فساد ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کا انکار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار، احکام شریعت کا انکار کرنا، یہ در حقیقت فساد ہے، اور یہ ایک ایسا بگاڑ ہے کہ جس کے اندر کسی کو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا، بلکہ سراسر نقصان ہی ہے۔ جو شخص یہ اختیار کرتا ہے کفر، وہ خود بھی نقصان میں رہتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو، اپنی آبادی کو، اپنے قوم کو، معاشرے کو بھی فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ سراسر حق تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور بادشاہ کی بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، اور یہ وفاداری ہے۔ اگر کوئی شخص کفر کر کے کچھ کشت و خون کر دے تو وہ بھی فاسد ہے۔ یعنی مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پہ واضح ہو گیا کہ اصل جو فساد ہے، برائی ہے، وہ کفر ہی ہے۔ دوسرا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اصل اصلاح یا فائدہ پہنچانا لوگوں کو وہ یہ ہے کہ ہم حق تعالیٰ کی حقانیت کو اختیار کر لیں، اسلام کو اوپر قائم ہو جائیں اور احکام شریعت کی پابندی کرنے لگ جائیں۔ صرف اسی طریقے سے ہم انسان اور دنیا کی فلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلام پھیلانے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد کرتا ہے تو وہ بھی مصلح ہے۔ یعنی مسلمانوں نے پھر اسی قول کے اوپر کہ جو اصل اصلاح تھی لوگوں تک دین کو پھیلانے کے لیے، صحیح شریعت کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اگر لوگوں نے جہاد کیا یا قتال کیا تو وہ پھر فساد نہیں کہلائے گا بلکہ وہ اصلاح کہلائے گا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کے عضو میں اگر کوئی زخم ہو جائے اور وہ گل جائے تو طبیب اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عضو ہمیں کاٹنا پڑے گا، اور اگر وہ بیمار یہ کہے کہ نہیں یہ تو میں کاٹوں گا نہیں، اور اس کا کاٹنا تو فساد ہے میرے لیے، تو یہ تو میں نے کٹوانا ہی نہیں ہے، تو میری بہتری اسی میں کہ یہ عضو کو رہنے دو، تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تو جب کوئی عضو گل جائے گا اسے کاٹنا ضروری ہے تاکہ باقی جسم اس سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح جب برائیاں فساد پھیل جائے دنیا میں تو اس کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا یا عملی کوشش کرنا یہ فساد نہیں بلکہ اصلاح ہے، اور چند لوگوں کے قتل کی وجہ سے اسلام کے پھیلنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے ہمیں لازماً فساد کو ختم کرنا پڑے گا۔ جیسے آج اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اگر
کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم کر کے ڈاکہ مارتا ہے، اس کی رقم لوٹ لیتا ہے، تو قانون یہی ہے کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے، یا اغوا کر لیتے ہیں لوگ اٹھا کے پیسوں کے لیے، کسی کی جان کو، کسی کی اولاد کو، کسی کو وہ اپنے پاس اغوا کر کے لے جاتے ہیں، تو قانون یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ تو اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے سراسر ناانصافی ہے؟ تو یہ ناانصافی نہیں، یہی تو انصاف ہے کہ آپ نے معاشرے میں اعتدال کو قائم رکھنا، اور اس اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو لازماً اس مجرم کو جس نے جرم کیا یا قانون کو توڑا اس کو سزا دینی پڑے گی۔ تو سزا کا جو نظام ہے وہ معاشرے میں اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو جہاد کیے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کی پھیلاؤ کے لیے، وہ صرف اصلاح تھی اور وہ فساد بالکل نہیں تھی۔ یہاں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ اب وہ جو بیمار ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اس عضو کو نہ کاٹا جائے، جبکہ وہ کاٹنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گلے ہوئے عضو کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے۔ اب اگر وہ بے وقوف شخص غلط رائے رکھتا ہے تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ تو اس کے لیے قول مفتی صاحب نے یہاں لکھا کہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے، اس کی رائے میں اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت جہاد کرنا فساد نہیں اصلاح ہے، اور جہاد نہ کرنا فساد ہے۔ تو اگر جہاں ضرورت ہو وہاں پہ ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ کفار سے میل جول رکھنا، ان کے دینی معاملات میں ان کی خاطر تواضع کرنا، ان کے ساتھ چاپلوسی، خوش آمدید کرنا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کفار کے ساتھ، مختلف مذاہب کے ساتھ، بین المذاہب ہم آہنگی کی باتیں کرتے ہیں، اور قوم میں ترقی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بین المذاہب ہم آہنگی رکھنی پڑے گی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قوم کی ترقی اس سے لازمی نہیں ہوتی کہ وہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ روابط رکھیں، ان سے میل جول رکھیں، ان کی رسومات میں شامل ہوں، بلکہ قوم کی ترقی یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کو مضبوط کریں، اپنی جو تیاری ہے، اپنے لوگوں کی تنظیم کو، اس کے اوپر ہم دھیان دیں۔ تو ہم جب تک اپنے نظام کو، اپنی تنظیم کو درست نہیں کریں گے، ہم دوسرے قوموں سے، کفار سے رابطے رکھ لینے سے، میل جول رکھ لینے سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان ہی ہوگا۔ تو آج کل بھی یہ ایسی فضائیں عام ہیں، اور لوگ یہ چاہتے ہیں، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں سب بھائی بھائی مل کر رہیں، اور کوئی ہندو، عیسائی، سکھ نہ ہو، سب ایک قوم مل کے رہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، یہ اتفاق کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا، کفر اور اسلام میں کبھی دوستی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح اعلان فرما دیا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، کہ مسلمانوں کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ ہم ان کے ساتھ دوستی معاملات نہ رکھیں، تو ہم اس سے کچھ فائدہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا، ان کو ہر چیز کی مذہبی اور جو ان کی قومی جو بھی رسومات ہیں، روایات ہیں، ان کو ان کی آزادی دی جائے، اور ان سے ہم لا تعلق رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے گھر میں اور وہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو ایسے تعلقات منع ہیں، اور ان سے فساد بھی نہیں کرنا، نہ لڑائی کرنی۔ ان کو جو آزادی دینی ہے وہ ان کے گھر تک ان کو ان کی آزادی دی جائے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔
آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح عمدہ زمین میں اگر خراب بیج ڈال دیا جائے اور آدمی سمجھے کہ بہترین درخت و بہترین پھل والا درخت مجھے ملے گا، تو ایسا کبھی ممکن ہی نہیں۔ جس چیز کا آپ بیج اور جیسا نسل کا آپ بیج بوئیں گے وہی درخت آپ کو ملے گا اور وہی اسی قسم کے پھل آپ اس کو حاصل کریں گے۔ تو اسی طرح انسانی دل میں ہر قسم کی استعداد ہے، اگر اس میں ایمان کا بیج بویا جائے تو عمدہ پھل لگتے ہیں، اور اگر کفر کا بھی بیج بو دیا جائے تو اس میں کبھی ایمان یا عمدہ پھل نہیں لگیں گے، بلکہ کفر ہی پیدا ہوگا اور کانٹے ہی لگیں گے۔ تو اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ منافقوں اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر و نفاق کا بیج ڈال کے اس کو فاسد نہ کرو، یعنی تمہارے دل میں تو بیج ہی کفر کا، اب تم کیسے ایک اچھی فصل یا اچھا پھل دار کوئی نفع بخش کوئی فصل یا کھیتی آپ اگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے دل میں جو بیج ہے وہی کفر کا بیج ہے۔ لیکن وہ اپنی بے وقوفی سے کانٹے بو کر اچھے پھل کی امید لگا کے رکھ بیٹھے، مطلب منافق یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو برا کام کر ہی نہیں رہا، امید اس کی یہ ہوتی ہے کہ میرے جو بیج بویا ہے اس سے میں پھلدار درخت یا اچھی فصل کاٹوں، اور یہ سراسر اس کو دھوکہ ہے۔ آگے مفتی صاحب اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین اپنی بے ایمانیاں ظاہر کر رہے تھے اور مسلمانوں کے سمجھانے پر اس کے بیہودہ جواب دیتے تھے، تو اس صورت میں وہ منافق کیسے رہے؟ وہ تو کھلے کافر ہو گئے۔ تو مفتی صاحب جواب لکھتے ہیں کہ یہ لوگ خفیہ طور پر ایسی بدکاریاں کرتے تھے، اور جب کبھی مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا تھا تو وہ پھر خاموشی اختیار کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس دلی راز کو ظاہر فرما دیا، یعنی مسلمانوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ سازش کر رہے ہیں یا یہ ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، لیکن مسلمان ان سے باز پرس نہیں کرتے تھے، اور یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ اللہ رب العزت نے یہ راز ظاہر فرمایا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے لوگ تائب ہو کے شرمندہ ہو کے اسلام کی طرف پلٹ آئے۔ تو مسلمانوں کا ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، باز پرس نہ کرنا، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی پلٹ کے اسلام میں واپس آ جائیں گے، کچھ نہ کچھ ان میں سے لوگ تائب ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اور اپنی بے ایمانی کو سمجھ جائیں گے اور حقیقت کو پہچان لیں گے، ایمان کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو اگرچہ ان سے علامات کفر ظاہر ہو رہی تھی، مگر حضور کے بعد یا ایمان ہے یا کفر۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف حضور علیہ السلام کے زمانے تک تھا کہ ان سے کوئی باز پرس نہیں کی جاتی تھی، لیکن اب حضور علیہ السلام کے بعد یا تو ایمان ہے یا کفر ہے، اب منافقت یا ایسی کوئی شے اب موجود نہیں۔ اب آپ نے کسی شخص کو ایسا نہیں کہ اس کی سازشوں کے خلاف، اس کی حرکتوں کے خلاف آپ اس سے باز پرس نہ کریں، اب آپ کو لازماً اس سے باز پرس کرنا پڑے گی، اس کو سزا دینی پڑے گی۔ اور اگر کوئی کلمہ گو ایسی حرکت کرتا ہے اسی لیے اسے مرتد یا واجب القتل کہتے ہیں، اور یہی باب اکثر حدیث کی کتابوں میں باب علامات نفاق کے اندر بیان کیا گیا، کہ جس کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اب نفاق ختم ہو گیا، اب یا تو کفر ہے یا اسلام۔ اب جو شخص اگر ظاہر کرے گا کہ میں کلمہ گو ہوں اور وہ ایسا عمل کرتا ہوا پایا گیا جو کہ اسلام کے، ایمان کے یا حضور علیہ السلام کے احکام کے خلاف ہے، تو اب وہ یا تو مرتد ہوگا یا واجب القتل ہوگا، اور اسے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو جو شخص اپنے نفاق کو اصلاح کہے وہ مرتد ہے۔ اگلی جو آیت ہے 12 نمبر، وہ ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔
یعنی خبردار، تحقیق کوئی اور فسادی ہے ہی نہیں، فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے منافقین کی بکواس کا یا ان کے قول کا ذکر ہوا، اور اب اس کی تردید ہو رہی ہے، مطلب اللہ رب العزت اب اس کی تردید فرما رہا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو فسادی ہے ہی نہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، تو اللہ رب العزت اسے واضح کر رہا ہے کہ نہیں تم ہی فسادی ہو۔ آگے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ حرف تنبیہ ہے، یعنی اللہ رب العزت انہیں واضح کر رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے۔ تو یہ لفظ کبھی غافل کو آگاہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، کبھی مضمون کی اہمیت کو جتانے کے لیے، یعنی اس کا ترجمہ ہے خبردار۔ تو اگر کلام کی توجہ منافقین کی طرف ہے تب تو یہ انہی کو اللہ رب العزت غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، اور اگر مسلمانوں کی طرف خطاب ہے تو انہیں بھی خبردار ہی کیا جا رہا ہے، اسی لیے محض مضمون کی اہمیت ہے۔ آگے جو اِنَّا ہم فرمایا، اس کے اندر اِنَّا اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں کہ اس کلام کا کوئی منکر یا انکار کرنے والا یا کرنے کا اندیشہ ہو، اسی لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اور شبہ کو لوگوں کے ختم کرنے کے لیے اِنَّا کا یہاں استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ ہو سکتا تھا کہ جو مسلمان ضعیف الاعتقاد یا جن کے عقائد خراب ہیں یا جو منافقین تھے اس دور میں، وہ اس بات کا انکار کر دیتے، اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اِنَّا کا استعمال کیا، اور آگے فرمایا کہ یہ صلح پسندی نہیں بلکہ فساد ہے، ہم المفسدون۔ تو یہ دوبارہ ہم لانے کی وجہ کیا ہے؟ حصر کے معنی پیدا ہو گئے، یعنی منافقین ہی مفسد ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ فساد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو، جو کہہ رہے ہو کہ ہم تو صلح کراتے ہیں، ہم اصلاح چاہتے ہیں، جو یہ کہہ رہے تھے وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی منافقین ہی مفسد ہیں۔ اور منافقین نے اپنے کلام میں انما بول کے بتایا تھا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہاں ہم فرما کے بیان کر دیا کہ تم ہی فساد پھیلانے والے ہو۔ المفسدون میں بہت گنجائش ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے بگاڑنے والے، جمع کا صیغہ ہے، تو یہ منافقین اپنے زبان، خیال، اعمال، اپنے معاملات، ہر شے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فساد پھیلائیں، اپنی سوچ سے، اپنی باتوں سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے، ہر چیز سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو کافر کفر میں مضبوط ہو کے بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی زمین کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اسی لیے وہ مفسد ہوئے۔ آگے جو فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تو شعور وہی آواز سے کسی چیز کے جاننے کو کہا جاتا ہے، اور اس جانب اشارہ ہے کہ منافقوں کا مفسد ہونا یا فساد پھیلانے والا ایسا ہے کہ انہیں نظر تو آ رہا ہے کہ ہم ہی غلط ہیں، لیکن وہ اسے سمجھ ہی نہیں پا رہے، ان کی آواز ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے، وہ اتنے مخبوط الحواس یا بے عقل ہو چکے ہیں کہ اب وہ حقیقت کو جو آنکھوں کے سامنے واضح ہے کہ اسلام ہی حقیقت ہے اور دین اسلام ہی فلاح ہے، دین اسلام ہی اصلاح ہے، وہ اس کو چھوڑ کے اس کے خلاف فساد پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوغلے آدمی کو سب ہی برا کہتے ہیں، اور یہ ایسے اندھے ہیں کہ اچھا سمجھتے ہیں اپنی ہر عمل کو، اور مجبوری کے وقت منہ سے کفر نکالنا ایسا درست ہے یہ بھی جانتے ہیں جیسا جان کے خطرے پہ وغیرہ وغیرہ۔ تو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ بہت مجبوری میں تو آپ کفر کا یا جھوٹ کا یہ سہارا لے سکتے ہیں، مگر یہ تو ہر حالت میں ہی جھوٹ کو ساتھ لے رہے ہیں، اور اپنے دل کے کفر کو چھپا کے لوگوں کے سامنے اسلام اور کلمہ گو اور بڑی نیکی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔
مفتی صاحب آگے تفسیر بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی لوگ اول درجے کے مفسد ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجے کے بے شعور بھی ہیں، یعنی فساد بھی یہی پھیلاتے ہیں، اور اتنے کم عقل ہیں، اتنے بے شعور ہیں کہ انہیں یہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا کہ ہم ہی فسادی ہیں، اور فساد اور اصلاح کی تمیز ہی بھول چکے ہیں۔ آگے مفتی صاحب اس کی تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی، لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں، تو دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑنا ہے، اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ تو حقیقتاً دل پہ نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور بہت دفعہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں، لیکن یہی لوگ حق پہ ہیں، اور دنیا کو دین پہ جو شخص مقدم جانے وہ حقیقتاً دھوکے میں، اور وہ کبھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، جیسے منافقین تھے کہ ان لوگوں نے یہی چاہا کہ دنیا کو دین پہ مقدم جانا، اور اس کے فائدے کے چکر میں دین کو بگاڑ لیا، اور اسی لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح سمجھتے تھے، اور رب تعالیٰ نے ان کے اس کام کو فساد قرار دیا۔ تو یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے، باقی کو چھوڑ کر فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فسادی ہے۔ تو یعنی اصل جو حقیقت کیا ہے کہ دنیا اور دین کے چکر، آج بھی ہر شخص، بہت سے لوگ اس میں پڑے کہ دین اور دنیا اور سب کو ہم نے ساتھ لے کے چل رہا ہے، لیکن جو دنیا ہے، دنیا میں تو اکثر دیکھیں تو ہمیں شیطان کے دھوکے ہی نظر آئیں گے، نفس کے دھوکے ہی نظر آئیں گے آپ کو، ہر جگہ ایسی اس نے چال بچھائے ہیں، ایسے دھوکے بچھائے ہیں شیطان نے کہ جن سے بچنا محال ہے۔ اب ان چالوں سے، ان دھوکوں سے بچ کے آپ نے دنیا میں اپنی زندگی گزارنی ہے، تو دین کو بچانا ہے، اور دنیا اس کے اندر بھلے خراب ہو جائے، آپ کے لباس تار تار ہو جائے، آپ کا جسم زخمی ہو جائے، لیکن آپ نے ان جالوں سے، ان چالوں سے، ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جو شیطان نے جگہ جگہ دنیا کے اندر آج ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں ڈرنا کہ ہماری دنیا خراب ہو جائے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے، مسائل ہو جائیں گے۔ تو یہی تو اللہ رب العزت کی آزمائش ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اپنے دین کو بچانا ہے، سنبھالنا ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کرام کے نزدیک دنیا وہ ہے جو حق سے غافل کر دے، خوراک، پوشاک، اولاد، معاملات، کاروبار، دولت، یہ ساری چیزیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے ہیں، احکام شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہیں، تو یہ آپ کو فائدہ دیں گی، اور یہ آپ کے لیے اصلاح کا باعث بنیں گی۔ اور اگر یہ تمام چیزیں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیں، احکام شریعت کے خلاف کر دیں، تو یہی چیزیں پھر آپ کی زندگی میں فساد پیدا کر دیں گی۔ پھر اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ پہلا فائدہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ والوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ حق تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ کے بندوں پہ اعتراض کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ پہ ہی اعتراض کرنا، کیونکہ منافقین نے مسلمانوں پہ اعتراض کیا تھا، مگر جواب اللہ رب العزت نے دیا۔ مطلب جب انہیں کہا گیا کہ فساد تم ہی لوگ پھیلا رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے صحابہ کرام پہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ان کے مقابل آئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہ جواب دیا۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے خلاف کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور اس کے خلاف وہ باتیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس کا دفاع خود فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یعنی جو دنیا میں اللہ کا وکیل بن جائے، اس کے احکام اپنی کوششوں میں شریعت کو نافذ کرنے میں لگا دے، تو رب تعالیٰ بھی اس کا وکیل بن جاتا ہے، اور جب اس پہ مصیبت پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے پیدا فرماتے ہیں اور وہ مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔
اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاتَّخِذُوا وَهُ وَكِيلًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اطاعت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی فکر میں، اس کی تعلق میں لگا رہتا، اللہ رب العزت اس کو دنیاوی فکروں سے بچا لیتا ہے۔ پھر آخر میں مفتی صاحب اس کے اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے حصے سے معلوم ہوا کہ صرف منافقین ہی فساد پھیلانے والے ہیں، تو کیا دوسرے کفار اور بے دین فساد نہیں پھیلا رہے؟ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو یہاں بیان کیا گیا مسلمانوں کے مقابلے میں، یعنی مسلمان تو فساد نہیں کرتے، بلکہ وہی لوگ فساد پھیلاتے ہیں جو کہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں اور ہم تو دین میں فساد پھیلا ہی نہیں رہے۔ تو یہ حصر اضافی ہوا، نہ کہ حصر متعلق۔ دوسرے کہ جس فساد کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ صرف منافقین ہی پھیلاتے ہیں، تو اس قسم کا فساد اور کوئی نہیں پھیلاتا۔ یہ حصر خاص ہے اور اس فساد کے لحاظ سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں یا تو واقعی یہ منافقین کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ فساد پھیلانے والے یہی منافقین ہیں، یا یہ آیت عام ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت واضح کر رہا ہے کہ قیامت تک جو لوگ گمراہی میں اور شیطان کی راہ میں اور اس کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، کہ جب انہیں کہا جائے گا کہ تم لوگ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہو، تو وہ تو یہی جواب دیں گے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ کبھی غلط مانیں گے ہی نہیں۔ تو یہی لوگ اصل میں فسادی ہوں گے اور وہ کبھی بھی حقیقت کا ادراک نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اس کا شعور ہی نہیں دیا۔ ان کے شعور ان سے لے لیے گئے، چھین لیے گئے۔ اب ان کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یا صحیح راستہ جو انہیں دکھایا جا سکتا تھا، جن سے ان کی اصلاح ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو اب آپ اس کی کبھی ہدایت یا اصلاح کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج ہم اپنے اس بیان کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آج ہم نے ماشاءاللہ آیت نمبر 12 تک کا بیان مکمل کر لیا ہے۔ آئندہ سلسلے میں ہم آیت نمبر 13 کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔